صدی کی عظیم المرتبہ شخصیت، ہندوستان نہیں پورے عالم اسلام کی آبرو، مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب زندگی کے ایسے اوراق جن کے مطالعے سے زندگی سنورتی ہے، مولانا کی زندگی کے وہ گوشے جو نشان راہ کا کام دیتے ہیں، یعنی حضرت مولانا کی گھریلو زندگی، تصنیف و تالیف کا طریقہ، اسفار کے معمولات، ساتھ رہنے والے علماء اور افراد خاندان کی تربیت، مختلف ممالک کے سربراہان کے ساتھ مراسم کی نوعیت، ان جیسے موضوعات پہ تفصیلی گفتگو پہلی بار سنیے آپ کے رفیق و معتمد حضرت مولانا نذر الحفیظ ندوی ازہری کی زبانی۔ ناظرین، صفحہ آن لائن میں آپ کا خیر مقدم ہے، میں ہوں منور سلطان۔ آج ہم گفتگو کریں گے ایک ایسی عظیم شخصیت کے بارے میں جو صدیوں میں پیدا ہوتی ہے۔ علامہ اقبال نے کہا ہے کہ نگہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ تو ایک ایسے میر کارواں جن میں یہ تمام صفات بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں اور جنہوں نے دنیا کے بڑے حصے کو متاثر کیا اپنے افکار کے ذریعے سے، اپنی نظریات کے ذریعے سے، جن کی خدمات، جن کے کارنامے روز روشن کی طرح عیاں ہیں۔ آج اس شخصیت کے بارے میں بات کریں گے، ایسی شخصیت جن پہ بہت کچھ لکھا گیا، بہت کچھ بولا گیا اور آج بھی لکھا جا رہا ہے، لیکن آج ہم بات کریں گے ان کی نجی زندگی کے بارے میں، گھریلو زندگی کے بارے میں، ایسی چیزیں جو عام طور پہ کم سامنے آتی ہیں۔ یعنی یوں کہا جا سکتا ہے کہ آج ہم جس شخصیت کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں، یعنی مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب زندگی کے کچھ ایسے اوراق جو عام طور پر لوگوں کے سامنے نہیں ہیں، ان اوراق کے بارے میں بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک ایسی شخصیت جنہیں حضرت مولانا کے ساتھ رہنے کی، ان کے ساتھ رفاقت کا شرف حاصل ہے۔ میری ملاقات مولانا نذر الحفیظ ندوی ازہری صاحب۔ مولانا، آج ہم بات کریں گے حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ حضرت مولانا کی بہت سی خصوصیات ہیں، بہت سی خوبیاں ہیں، بڑے کمالات ہیں۔ اتنی بڑی شخصیت، ظاہر سی بات ہے کمالات کا مجموعہ، لیکن آپ ایک عرصے تک ان کے ساتھ رہے، رفیق سفر کی حیثیت سے، سفر میں بھی ساتھ رہے، حضر میں بھی ساتھ رہے، تنہائی میں بھی آپ ساتھ رہے، تو آپ نے اپنی آنکھوں سے کس کمال کا مشاہدہ کیا؟ اس کمال کا تذکرہ کیا جائے، جو بھی کسی صفت کو یاد کرتے ہیں تو معلوم ہوتا کہ یہ صفت نمایاں تھی، لیکن ہمارا جو تعلق تھا جب ہم ردے میں داخل ہوئے تو اس وقت عمر بہت کم تھی۔ والد صاحب کی وجہ سے ان کا تذکرہ سنتے تھے، لیکن عمل میں ہم نے جب دیکھا ابتدائی تعلیم کے زمانے میں حضرت مولانا کو مہمان خانے میں، تو شفقت محبت کا وہ مجموعہ تھے، چھوٹوں کے ساتھ شفقت محبت اور مزاج میں نرمی، کہ جو بات بھی آپ فرماتے تھے کبھی آپ نے حکم نہیں دیا، کبھی تلقین نہیں کی، اس انداز سے گفتگو کرتے تھے کہ دور رہنے والا بھی قریب ہو جاتا تھا، اور جب قریب ہو جاتا تھا تو جیسے جیسے قریب ہوتا تھا اس کی محبت اور زیادہ بڑھتی جاتی تھی اور تعلق اور زیادہ گہرا ہو جاتا تھا، اور وہ ان سے بالکل ان کی محبت میں ڈوب جاتا تھا۔ یہ حضرت مولانا کی خصوصیت شروع سے ہم نے دیکھی اور یہ آخر تک باقی رہی۔ جہاں تک ان کی زندگی کے تعلق ہے، نجی زندگی کا، تو ہم نے ہر حال میں ان کو سنت کے مطابق، یہ تو سنت بعد میں ہم کو معلوم ہوا کہ سنت کیسی ہو کیا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سامنے رکھ کر کے کس طرح وہ اس کے سانچے میں ڈھلے ہوئے تھے، یہ جب ہم نے دیکھا ان کو کہ کوئی کام بغیر نیت کے نہیں کرتے تھے، یعنی کچھ لکھنا ہوتا، کہیں جانا ہوتا، کسی سے ملنا ہوتا، کوئی گفتگو ہوتی، تو ہمیشہ اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھتے، اور یہ اس کا غلبہ دیکھا۔ روزمرہ کی زندگی میں ہم دیکھتے تھے کہ نماز سے پہلے وہ تیاری کرتے تھے، اور اذان سے بہت پہلے وہ وضو کرتے تھے، اور
اس کا اہتمام کرتے تھے کہ پٹرا رکھا جائے، لوٹے میں پانی ہو، اور کرتے تھے اور باقاعدہ بسم اللہ کر کے وضو کرتے تھے، اور جتنی دعائیں ہو سکتی ہیں وہ سب کیا کرتے تھے۔ اور اس میں ان کی نیت یہی ہوتی تھی کہ ہم سے جو گناہ سرزد ہوئے ہیں وہ وضو کے ذریعے سے ختم ہو۔ تو ہم نے عملاً دیکھا ان کو، اور اسی طرح سے لباس استعمال کرنے میں، کھانا کھانے میں، لوگوں سے ملاقات کرنے میں بھی ان کی نیت یہی ہوتی تھی کہ ہم اللہ کے لیے مل رہے ہیں ان سے، اور دین کے کام کے لیے مل رہے ہیں، نہ کہ تفریح کے لیے۔ تو یہ ہم نے کثرت سے دیکھا ان کو، اور پھر اسی کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلق تھا، محبت اور جو عشق کہتے ہیں، وہ شروع سے ہم نے ان کو دیکھا کہ مثال کے طور پر اذان ہو گئی تو اگر ٹیک لگائے ہوتے تھے تو وہ ٹیک چھوڑ دیتے تھے، اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا تھا تو آنکھیں نم ہو جاتی تھیں، اور بہت محبت کے ساتھ درود شریف پڑھتے تھے، اور اس کے بعد پھر اہتمام کے ساتھ مسجد جاتے تھے، اور اتنا کہ اذان ہوتے ہی، اور کبھی اذان سے پہلے بھی، گویا کہ نماز کا ہر وقت خیال، یہاں تک کہ وہ ایک مرتبہ صدر جمہوریہ سے ملنے گئے، اور شنکر دیال شرما تھے، تو جب نماز کا وقت ہوا تو حضرت مولانا بھی دیکھنے لگے بار بار، تو شنکر دیال شرما جو گفتگو کرتے تھے انہوں نے محسوس کر لیا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، اسے کہا کہ مولانا صاحب آپ کی نماز کا وقت ہو گیا، آپ نماز پڑھ لیے، اور جو اس حال میں جو تصویریں تھیں سب پر اس نے کپڑا دلوا دیا، یعنی اس کا احساس کہ مسلمانوں کے یہاں جو ہے اس کا اہتمام ہے کہ سامنے تصویریں نہ ہوں، اور پورا اہتمام کیا کہ کپڑا ڈال دیا جائے اور تصویر سامنے نہ ہو۔ تو حضرت مولانا اس کا ہمیشہ، بلکہ ان پر ایک فطری بات تھی کہ نماز کے وقت سے پہلے ہی اس کی تیاری کرتے تھے، پورے اہتمام سے نماز ادا کرتے تھے، تمام سنن و فرائض کو، اور اپنی مجلسوں میں بھی سنت کا تذکرہ، اس پر عمل کرنے کا تذکرہ، کھانے میں بھی کھانے کا اہتمام اور مہمانوں کا لحاظ، یہ ہم نے بہت زیادہ دیکھا۔ کوئی مہمان ہے دور سے آیا ہے فوراً اس کی تلاش، یہ ہم نے بہت کم دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ ملنے آتے تھے تو ان کے ساتھ ان کا ڈرائیور بھی ہوتا تھا، تو کھانے کے موقع پر فرماتے تھے کہ آپ کا ساتھ ڈرائیور ہے، تو ہاں، تو فوراً بلائیے، اس کو اپنے ساتھ بٹھاتے تھے۔ یہاں تک کہ ہم نے دیکھا کہ ایک بار جو ہے دوپہر کھانا ہو رہا تھا، ایک ساتھ این وقت پر آئے اور وہاں تکیے پر لگے لائبریری میں، تو وہ صاحب کھانے میں شریک ہو گئے۔ ان کا ساتھ آپ ساتھ کوئی ہے؟ ان کا کہاں وہ رکشے والا ہے، تو ان کا کیوں رکشے والا انسان نہیں، بلائیے ان کو جلدی سے۔ اس طرح وہ بہت متاثر ہوئے کہ اچھا رکشے والے کو بھی حضرت مولانا کھانے کو، تو ہم نے بھائی آپ کو لے کے آئے ہیں وہ، تو وہ کی طرح وہ بھی ضرورت مند ہے کہ اس کو بھی پیاس لگے، اس کو بھی کھانا کھلایا جائے۔ تو اس کا بڑا اہتمام تھا، چھوٹے بڑے سب کے ساتھ حضرت مولانا کا یہی معاملہ تھا، اور ہر حال میں وہ پوچھتے رہتے تھے کہ کیا حال ہے، کوئی ضرورت ہو تو بتاؤ، کوئی تکلیف تو نہیں ہے، چاہے وہ تعلق والے ہوں، شاگرد ہوں، حضرت کے ساتھ رہتے ہوں، یا ابھی کسی کام سے آئے ہوں، فوراً پوچھتے تھے کیا نظام ہے، کب تک رہنا ہے، کیا کام ہے۔ یہ ہم نے دیکھا کہ حضرت کا اس کا بڑا اہتمام تھا، اور بہت زیادہ وقت کی قدر بھی تھی، اور اس کے لیے بہت اہتمام کرتے تھے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن